السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اس وقت بڑی اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 25-30 سالوں میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع میں کسی ادارے کی جانب سے یا کسی سنستھا فاؤنڈیشن کی جانب سے اردو صحافیوں کو اعزاز دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جلگاؤں میں منیار برادری کے جانب سے 16 اردو صحافیوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ جلگاؤں ضلع مسلم منیار برادری کی طرف سے جلگاؤں ضلع کے اردو ذرائع ابلاغ کے جو نامہ نگار ہیں اور نمائندگان ہیں، ایسے ہی نیوز پورٹل کے جو لوگ ہیں، ان تمام کو اعتراف خدمات کے بدلے یادگاری اعزاز سے نوازا گیا۔ اور عید میلاد النبی کے موقع پر 19 اکتوبر 12 ربیع الاول کو بھی ایک شاندار تقریب کا انعقاد عمل میں آیا تھا، لیکن اس وقت چند صحافی حضرات شریک نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ کل ایک نشست پھر ضلع پترکار سنگھ کے ضلع صدر اور سینئر جرنلسٹ سینئر صحافی وجے رام داس پاٹل ان کی صدارت میں ایک محفل منعقد کی گئی، جس میں تلاوت قرآن پاک سے اس نشست کا آغاز عمل میں آیا اور جلگاؤں ضلع منیار برادری کے صدر فاروق شیخ نے اس کی غرض و غایت کو بیان کیا اور مہمانان کا تعارف پیش کیا، نیز گلہائے عقیدت دے کر تمام ہی صحافیوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر میٹھا کریلا نیوز چینل کے مشتاق کریمی صاحب نے اردو صحافیوں کو کڑی محنت کی ضرورت ہے اس بات کی تلقین کی اور خبر کے بجائے مضامین کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ کا کام کیا جا سکتا ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر اردو ٹائمز کے نمائندے سینئر جرنلسٹ سینئر صحافی جناب محترم سعید پٹیل صاحب نے اپنے تاثرات میں ایک اچھے معاشرے کو کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے اور جمہوریت کی بقا کے لیے تربیت یافتہ صحافیوں کی ضرورت ہے، اس پر روشنی ڈالی۔ اور اسی موقع پر ممبئی اردو نیوز کے نامہ نگار محترم ساجد مرزا نے اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنے کلچر، اپنے ثقافت کی حفاظت کیسے کی جائے اور ایک صحافی کس طریقے سے کر سکتا ہے، اس پر زبردست انداز میں روشنی ڈالی۔ اور پھر وائرل نیوز لائیو نیوز چینل کے حافظ عبدالرحیم پٹیل جو انہوں نے عام لوگوں کو بالخصوص خواتین اور نوجوان لڑکیوں کی اصلاح کرانا بہت ضروری ہے اور ایک صحافی بہت بہتر انداز میں کر سکتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور کیسے ہیں اور کیسے کیے جائے، اس پر تفصیلی گفتگو کی۔ انقلاب کے نمائندے نوجوان صحافی شرجیل قریشی نے بھی صحافت کے لیے ہمیں کسی پر منحصر نہ رہتے ہوئے خود نمائندگی کرنی چاہیے، آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے، اس پر اپنی بات رکھی۔ اس موقع پر ایشیا ایکسپریس کے سید ذوالفقار نے صحافت اور سماجی و برقی ذرائع ابلاغ کے مقابلے کے دور میں کس طریقے سے ہم کام کریں، اس پر بات رکھی۔ اس موقع پر وائرل نیوز لائیو کے چینل مدیر بے باک صحافی عالم دین مفتی محمد ہارون ندوی نے کہا کہ دنیا کے پالنہار رب العالمین نے صحافت کی اہمیت اپنی مقدس کتاب کے ذریعے بھی سمجھائی ہے، اور مفتی ہارون نے کہا کہ یاد رکھو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دیا، اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دیا، کل اللہ رب العزت اس نعمت کے تعلق سے بھی سوال کرے گا۔ آخر میں ادھیکش صدارتی خطبہ ضلع پترکار سنگھ کے ضلع صدر وجے رام داس پاٹل نے صحافیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ صحافت میں ذات پات اور مذہب اور زبان نہیں ہوتی، جرنلزم کی، صحافت کی، پترکاریتا کی یہ پہچان ہے کہ وہ جمہوری نظام کا چوتھا ستون ہے، اسے زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اصل صحافت ہوگی۔ تو خیر، اس موقع پر تقریباً 16 صحافیوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ کچھ لوگوں کو 12 ربیع الاول کے موقع پر نوازا گیا تھا، جس میں علی انجم رضوی فری لانس جرنلسٹ، مشتاق کریمی میٹھا کریلا، سعید پٹیل روزنامہ اردو ٹائمز، عقیل خان بیاولی فری لانس جرنلسٹ، ساجد مرزا ممبئی اردو نیوز، شرجیل قریشی روزنامہ انقلاب، اعجاز خان IIN، آصف شیخ، زی سلام، زیان احمد شیخ،
اورنگ آباد ٹائمز، صلاح الدین ادیب، سید الفقار، کامل شیخ، سبھی ایشیا ایکسپریس کے، حافظ شفیق رحمانی، رحمانی پورٹل، حافظ عبدالرحیم، ان تمام کو نوازا گیا تھا۔ اور پھر اس 2 دن پہلے اس خصوصی نشست میں مفتی محمد ہارون ندوی، ایسے ہی مولانا رضوان فلاحی اور جو بقیہ صحافی تھے، ان تمام کو بھی اس طریقے سے 16 صحافیوں کو ضلع منیار برادری کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا۔ تمام ہی صحافیوں نے ضلع منیار برادری، خاص طور سے فاروق شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کم از کم آپ نے اس بات کو سمجھا تو ہے، ورنہ صحافیوں کو سب اپنی ذاتی پرچار اشتہار کے لیے استعمال تو کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کو نہیں سمجھ پاتا ہے اور ان کے خدمات کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ تو اس موقع پر فاروق شیخ صاحب اور ضلع منیار برادری کا بھی تمام ہی صحافیوں نے شکریہ ادا کیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی کیا کرے گا۔ تو بندوں کے شکر میں سمجھتا ہوں استاد بھائی، سعید بھائی، کہ ہم جناب فاروق شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا تو صحیح، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں کو وہ جلدی محسوس کر لیتے ہیں۔ فاروق شیخ صاحب کی ایک کلا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو جلدی محسوس کر لیتے ہیں، اور کہاں کس کو اٹھانا چاہیے اور کہاں کس کو دبانا چاہیے، یہ بھی ہنر وہ اچھا جانتے ہیں۔ تو انہوں نے چلو آج ہمیں یاد کیا، جس وقت ان کا پہلے 2 دن پہلے جو ان کا پروگرام طے ہوا تھا اس وقت میں نے ہاں کہہ دیا تھا، لیکن اچانک ان کی ڈیٹ جب آگے بڑھی تو میرا 163 نکاح تھے اس دن مالیگاؤں میں، پھر وہاں سے میں یو پی کے لیے نکل گیا تھا، کل ہی میں وہاں سے آیا۔ تو خیر بہت اچھا کام آپ فاروق بھائی نے یہاں پر کیا، اور بڑی خوشی کی بات یہ کہ ہماری گنگا جمنی جو تہذیب ہے اس اعتبار سے اگر میں کہوں تو ہمارے باپو جو ہمارے سب کے یہاں پر یوں سمجھیے کہ اگر استاد کہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اور شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ پرابلم یہ ہے کہ آج ہم کسی کی تعریف کرنے کو بڑا مسئلہ جا رہا ہے، کیوں؟ تو ہمارے سب کے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیا معلوم۔ اچھا میں بولتا فاروق بھائی کیا فرق پڑتا تعریف کر دی کسی کی؟ تو میں ایک واقعہ بلاتا میرا مشتاق بھائی، ہمارے ایک استاد جو کیمپس میں تھے اورنگ آباد میں، وہ رمضان میں چندہ کرنے کے لیے آئے مسجد عمر میں۔ انہوں نے مجھے نہیں پڑھایا لیکن میرے کیمپس میں وہ پرائمری کے ٹیچر تھے۔ اب وہ آئے مشتاق بھائی، تو میں نے زبردست انداز میں جو ہے وہ تعریف میں نے کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بعد میں کہنے لگے بیٹا ہارون، ماما کیا بات ہے، رو کیوں ہے؟ مگر سالہ جن کو پڑھایا وہ استاد مان گئے، اپنے کو تو پڑھائی بھی نہیں میں۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو مان ہی نہیں رہے۔ اور یاد رکھو، بلکہ بات یاد آنی چاہیے کہ جب تک کہ ہم کسی کا احسان نہیں مانیں گے، یاد رکھو قرآن کا حکم ہے، اللہ بھی پھر ساری چیزیں جانتا ہے۔ اگر مجھے مشتاق کریمی صاحب نے اگر مجھے ٹریننگ دی ہے، یہاں تک کہ حضرت علی کی زندگی سے جو بات ملتی ہے کہ وہ اس کا بھی احترام کرتے تھے، وہ کہتے میں موچی کا وہ احترام کرتے تھے، وجہ کیا؟ تو بولے اس نے جوتے کا بند باندھنا مجھے سکھایا۔ تو یہاں تو سب کچھ سکھانے کے بعد بھی استاد نہیں مانتے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی پھر وہ نعمت ہم سے چھین لیتا ہے۔ تو ہم جتنے بھی ہیں، اچھا میری بات میں آپ کو بتاؤں باپو، میں یہ لائن کا ہی چیز، میں نے کالج کا موج نہیں دیکھا، جرنلزم کیسا لکھتے وہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیے جیسے آپ نے کہا مشتاق بھائی، سعید بھائی، کہ جب آدمی محنت کرتا ہے، آج حال یہ ہے باپو کہ مہاراشٹر کے 13 ضلعوں میں اپنا نیوز چینل 1 نمبر پہ مہاراشٹر، اور پوری دنیا دیکھتی ہے۔ بھی آج رات میں بھی میرا 7 بجے لائیو بیان ہوگا، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ۔ فاروق بھائی اپن جمعہ میں بیان کرتے ہیں، کتنے لوگ سنتے؟ 500 لوگ۔ پچھلے بیان کو میرے 1,11,000 لوگ سن رہے تھے۔ گھبرائیے مت، نظام عالم بدل رہا ہے۔ یعنی آپ انداز لگاؤ کہ جب آدمی، میرا اس لائن سے کوئی تعلق نہیں، اور مجھے اس لائن میں لانے والے بھی، مجھے بڑی ہنسی آئی تھی، بولا بھی آپ دیر رہے، چلو میں پترکار ہو گیا۔ تو مجھے اس لائن میں لائے، میں جان بوجھ کے نام لوں گا، آپ کو بتا دوں گا بعد میں۔ ہمارے ایک دوست ہے پاٹل صاحب، وہ مجھے ضد کرتے تھے آج سے 4 سال پہلے۔ تو الحمدللہ آج میرے ویورز 23 کروڑ ہیں، میرے سبسکرائبر 13 لاکھ ہے، اور ڈیلی میں منہ کھولتا ہوں تو کم سے کم 5 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں فاروق بھائی، میں نے ان 3 سالوں میں کبھی کسی کو میرے ہاتھ سے خبر لکھ کر بھی نہیں دی، کیونکہ وہ خبر آئی نہیں پرسوں ترسوں، یہ ابھی اپنی گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی اچھی لائن ہے۔ اور بس ہاں، قرآن میں جو پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا سے جو شروع ہوتی ہے، جو شروع کی آیتیں، اس میں جو لفظ ہے، پترکاروں کا ہمارا ذکر ہے، الذی علم بالقلم،
اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو قلم کے ذریعے سے علم دیا، علم الانسان ما لم یعلم، اور تم کو وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے. تو پتا چلا کہ قلم جو ہے بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. قلم تلواروں سے بھی زیادہ تیز، ترار اور طاقتور ہوتا ہے. جیسے مشتاق صاحب نے کہا، سعید بھائی نے کہا کہ ہم بیجا تنقید بھی نہ کریں. کچھ لوگ تو مشہور ہو گئے تنقید میں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ بیجا تعریف میں بھی مشہور ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر میں اینگلو میں ہوں تو میں صرف اینگلو کی خبر لگا رہا، یہ بھی نہیں سمجھ گیا. وہ بالکل حقیقت بول رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا. اس کی خوشی ہے. ہاں، تو ایسا بھی نہیں ہونا، بلکہ باقاعدہ ہم اس کا حق ادا کریں. وجہ کیا ہے؟ آخری بات کروں کہ دیکھو ایک آیت ہم بارہ سنتے ہیں، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں میں تم سے میری نعمت کے تعلق سے سوال کروں گا. اور قسم خدا کی یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دکھنے والا یا اس نے ہمیں بولنے والا بنایا. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. اور یاد رکھو، جیسے آج یہ شیلڈ یہاں مل رہا ہے، کل اللہ کے دربار میں اگر ہم نے اپنی اس نعمت کا صحیح استعمال کیا تو شیلڈ ملے گا، ورنہ جوتے بھی ملیں گے. تو ہم اپنی اس نعمت کا صحیح استعمال کریں. اور جیسے